بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس چانسلر جناب ڈاکٹر انیلا کمال صاحبہ، دیگر سٹاف، اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں میری تعلیم کا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ اور آخری تیسری یونیورسٹی وقار النساء یونیورسٹی کا افتتاح چیف منسٹر پنجاب کرنے آ رہے ہیں، کسی دن بھی وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے ایک کالج میں یا اسکول ساتھ جب میں نے یہ ماسٹر پلان بنایا تو میں نے ڈھوکوں کا انتخاب کیا، ڈھوک ہسو، ڈھوک کھبا، ڈھوک رتا، ڈھوک نجو، ڈھوک لائی بخش، کیونکہ انگریز یہاں سے غریبوں کے لیبر ڈینٹر پینٹر لیتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں تعلیم ہو۔ اور آج صرف ڈھوک ہسو میں ایک کالج اور اسکول میں 5000 بچی پڑھ رہی ہے، ایک کالج اور اسکول میں۔ اور سب سے پسماندہ علاقے میں 25 اسکالرشپ اس اسکول اور کالج نے لیے ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے ہم فیمیل ایجوکیشن میں بیسٹ ہیں۔ مجھے زندگی میں جو پلاٹ بھی نظر آیا میں نے وہاں کالج بنایا، میں نے کوئی پلازا نہیں بنایا۔ ایک پلازے کے ساتھ آخری کیس چل رہا ہے، دعا کریں میری بیٹیوں کی جگہ ہیں آپ کہ وہ 16 کو اللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ کر دے، پھر ایک دن اللہ کے شکر کا منائیں گے۔ اور اگر ہم نے کوئی غیبت، غلطی، کیونکہ ہم نے جب اس شہر کی سیاست میں قدم رکھا تو ہمیں جو چیز خالی نظر آئی وہ قبضہ چھڑوا کے وہاں ہم نے کالج بنوایا۔ اور اللہ کے فضل سے آج ہم فیمیل ایجوکیشن میں پاکستان میں نمبر 1 ہیں۔ اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو اور عثمان بزدار کو جاتا ہے۔ ہمارے شہر میں کوئی بچی زمین پر نہیں بیٹھتی، کوئی بچی نہیں بیٹھتی۔ بلکہ میں نے آج راشد شفیق صاحب کو کہا کہ اسی ہفتے ہم نے ایک بہبود اسکول کا قبضہ لیا ہے اور اس کو انٹرمیڈیٹ کالج میں بدلا ہے، بالکل آپ کے پڑوس میں۔ اور میں نے ان کو کہا کہ اگر فرنیچر کی کوئی کمی ہو، کیونکہ اگلے مہینے سے وہاں کالج کی کلاسیں شروع ہوں گی، تو ہمیں اپنی جیب سے دینا چاہیے، بل شل پاس ہوتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ میرے شہر کی کوئی بچی زمین پر نہیں پڑے گی، انشاءاللہ کرسی پہ پڑے گی۔ اور نالا لئی کا افتتاح بھی عنقریب ہو جائے گا۔ اس طرح ہم سارے شہر سے معافی مانگ کے اور اللہ سے مدد کے بعد اس سیاست کو خیر بات کہیں گے، کیونکہ کسی اور کو بھی موقع دینا چاہیے۔ اور میری زندگی کا مشن یہ تھا کہ ہم نے 60 تعلیمی ادارے، شاید اگر اللہ نے زندگی میں مہلت دی تو ایک IT یونیورسٹی اور بناؤں، اگر زندگی کی مہلت نہیں۔ رات سے میں سوچ رہا ہوں، ایک بلڈنگ میرے ذہن میں ہے کہ لگے ہاتھوں اس کو بھی IT یونیورسٹی بنا دوں، پر کاغذ کے فائل کے پیچھے جانا پڑتا ہے، بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ 3 سال لگ گئے اس یونیورسٹی کو اور وقار النساء کو، ابھی اس کا فیتہ کٹنا ہے 8-10 دن میں، اور پھر سٹاف کو لانا اور پھر سارے مسئلے مسائل۔ پھر ہم ہسپتالوں کی طرف توجہ دیں گے، جتنی ہماری زندگی باقی رہ گئی ہے اس شہر کے ہسپتالوں کو بالکل ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے ذہن میں خاکہ ہے کہ ہم ڈائلسس کا، اور ہم نے ابھی 20 وینٹیلیٹر دیے ہیں ہولی فیملی کو، 100 اور ڈائلسس کی ہم مشینیں دیں گے انشاءاللہ اسی ہفتے میں۔ میری زندگی کا ایک مشن ہے کہ طاقتور کمزور ہو اور کمزور طاقتور ہو۔ میں ایک کمزور آدمی تھا، اللہ نے مجھے طاقتور انسان بنایا۔ یہ صرف اللہ آپ کے ساتھ ہو اور غریب کی دعا ہو تو تبھی یہ ممکن ہے، ورنہ یہ سماج بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم سماج ہے۔
اور میں تمام بیٹیوں کو کہوں گا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، راولپنڈی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، میرے گھر میں تعلیم ہے۔ جس شہر کی بیٹی، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں شاید آخری 5 اووروں میں ہوں، میرے لیے کتنی خوشی کا باعث ہے کہ میرے شہر کی رکشا ڈرائیور کی بیٹی نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا ہے۔ یہ سماج نہیں مانے گا جب رکشا ڈرائیور کی بیٹی ڈی سی اور کمشنر لگے گی، کیونکہ ان کی ذہن جو ہیں یہ طاقتور سے مروب ہوتے ہیں اور عام لوگوں سے، ان کے مسائل سے یہ نبرو ازما رہتے ہیں اور ان کی مدد نہیں کرتے۔ میں اللہ کے بعد اس یونیورسٹی کو وائس چانسلر صاحبہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ 1000 بچیوں کے یہاں ہاسٹل کا انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ ٹیکسلا، گجر خان اور ہمارے فاطمہ جناح یونیورسٹی ہم نے بنائی، اور مجھے استعفیٰ دینا، زندگی میں ایک ہی دفعہ میں نے استعفیٰ دیا، کیونکہ یہ طاقتور لوگ اس کو یونیورسٹی نہیں بنانا چاہتے تھے۔ یہ سارا طاقتور نظام خلاف تھا کہ فاطمہ جناح یونیورسٹی بنے، سو مجھے استعفیٰ دینا پڑا، جو قبول نہیں ہوا، اور میں نے 1 کروڑ روپے سے صرف اس وقت یہ یونیورسٹی بنائی۔ آج صرف آپ کا یہ ہاسٹل 40 کروڑ روپے کا ہے، اور یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ 13 کروڑ روپے کا ہے، آدھا ارب روپے کا میں آج افتتاح کر کے جاؤں گا۔ اور راشد شفیق صاحب سے میرا یہ اختلاف رہتا ہے، ان کو سڑکوں کا، نالیوں کا، سیوریج کا، یہ چاہتے ہیں پیسے لگیں۔ میں 50 سال پہلے جو سوچ لے کے آیا تھا کہ اس شہر کی بچی کو طاقتور کر دوں، جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو یہ معاشرہ بدل جائے گا۔ جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو اس شہر میں کوئی بدماش گردن اٹھا کے نہیں چل سکتا اللہ کے فضل سے۔ یہاں آپ نہیں دیکھیں گے، یہاں آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس شہر میں کوئی منشیات فروش، جواری یا قبضہ گروپ سر اٹھا کے چلے، کیونکہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے۔ میں آخری واقعہ سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ایک بہت، اس شہر میں جب میں نے شروع سیاست کی تو اس کا نام نہیں لینا چاہتا، شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے میرے پاس لال حویلی آیا، ہزاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری بیٹی جب رتا کالج میں گئی ہے تو اس کو لڑکیاں تانے دیتی ہیں کہ میں ایسا آدمی ہوں۔ میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد جوا نہیں کراؤں گا اور منشیات نہیں بیچوں گا، کیونکہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اس کو زبان دے کر آیا ہوں کہ آج کے بعد اس رتا امرال میں جوا نہیں کراؤں گا۔ سو یہ تعلیم کی طاقت ہے۔ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا ایک دن منائیں گے، ایجوکیشن ڈے منائیں گے۔ ہمارے 60 سکول، کالج اور تیسری یونیورسٹی مکمل ہو گئی، تو چوتھی کا اب میں وعدہ نہیں کرتا، بلڈنگ میرے ذہن میں ہے۔ 3 کا میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا، تیسری یونیورسٹی، اور راولپنڈی سارے پاکستان میں نمبر 1 ہے فیمیل ایجوکیشن۔ اور میں سٹاف سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں سیاسی بات جب ختم کر دوں گا۔ دیکھیں، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹیچرز کا پروفیشن جو ہے یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ یہ اکانومی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں کئی مسائل ہوں گے، لیکن جو آپ نے شعبہ سلیکٹ کیا ہے، آپ سب سے زیادہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گی یا ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان مسلمانوں کی مستقبل کی قوم کی تربیت کا بیڑا اٹھایا ہے، جو کہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ عام انسان کا یہ کام نہیں ہے، یہ پیغمبر کیا کرتے ہیں۔ اور شاید میں اور تو کچھ کام نہیں کر سکا، لیکن میں خوشی سے مروں گا کہ زندگی کا جو میرا ٹارگٹ تھا
وہ میں نے اچیو کیا. وہ صرف ایجوکیشن تھا. اب میں ہاسپٹلوں کی طرف جانے والا ہوں اور ایجوکیشن ہماری اس مہینے میں مکمل ہو جائے گی. ایک کیس وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. سو اس دور میں بھی ہم نے اس قسم پرسی کے عالم میں بھی ہم نے 3 نئے کالج اس شہر کو دیے ہیں جو کہ فیمیل کالجز ہیں. 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے کینٹونمنٹ میں غریب کی بچی کے لیے کوئی کالج نہیں تھا. 74 سال ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں 74 سال اس ملک کو ہو گئے ہیں. ایک فیڈرل کالج ہے وہاں آپ کو پتہ ہے داخلوں کا کیا مسئلہ ہے. اور اس بستی میں میں نے جہاں ڈینٹر ہے, پیلٹر ہے, ویلڈر ہے, مکینک ہے, موچی ہے, دوزی ہے, دھوبی ہے, نائی ہے, وہاں ایک شاندار ایم اے تک کی کلاسز کا کالج بنایا ہے انہی سالوں میں, اور ابھی کچھ ماہ پہلے اس کا افتتاح کیا ہے. اور یہ اس لیے کیا ہے کہ انقلاب کی سوچ جو ہے وہ جب گھر کے اندر پروان چڑھ جاتی ہے, جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ نہ جذباتی فیصلہ کرے گی, نہ غلط فیصلہ کرے گی, بلکہ صحیح فیصلہ کرے گی. اور مجھے فخر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری مدد کی کہ ہم نے اپنی بیٹی کو تعلیم کے ہتھیار سے لیس کیا ہے. ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی اللہ کے فضل و کرم سے. تھینک یو. انشاءاللہ میڈیا سے ویمن یونیورسٹی وقار النصاب میں ملاقات ہوگی سیاسی باتوں کے لیے. اچھا خیر ہے کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت ذمہ داری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑے حساس اور پیچیدہ وقت سے گزر رہا ہے. ہمارا سیاستدان مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے, سیاست مشرق کی طرف طلوع ہو رہی ہے, اور یہ پگڑیاں اچھالنے کا وقت نہیں ہے, سنجیدہ سیاسی سوچ کا وقت ہے. اگر ہم سنجیدہ سیاست کریں گے تو اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر افغانستان میں کوئی بحران کھڑا ہو گیا تو ہم اس بحران سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ عمران خان نے کووڈ کو بھی بہت اچھی طرح ہینڈل کیا ہے, اور افغانستان کابل کے مسئلے کو بھی بہتر طور پر حل کر رہا ہے. آج ابھی 12 بجے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے اور وہ اہم میٹنگیں ہولڈ کر رہے ہیں. میں وہ سیاستدان نہیں ہوں جو آپ کے سامنے یہ کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں اس کو کنٹرول کریں گے. اور وہ لوگ جو ہمارے فوجی اداروں, ہمارے حساس اداروں کے خلاف زبان استعمال کر کے ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ منہ کے بل گریں گے. آسمان کا تھوکا ان کے منہ پر آئے گا. اور یہ پاکستان کی عظیم قوم, عظیم فوج, ان عمران خان کی قیادت میں ہم انشاءاللہ بہتر پروگرس کریں گے. اور 5 منٹ پورے ہو گئے. سوال لیکن اس جو آرڈیننس ہے نیب کا نیا, اس میں براہ راست بہت سے اہم سیاسی شخصیات کو جو ہے فائدہ ہو رہا ہے. کیا یہ براہ راست؟ دیکھیں, میں نے کل منسٹرز حضرات جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کی بات سنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب باتوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. 22 تاریخ سے سیاست میں تیزی آئے گی, اور یہ میں بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ 120 دن پاکستانی سیاست کے بہت اہم ہیں, اور اس میں انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوگا. شیخ صاحب, پہلے سوشل میڈیا پر پھر ادھر ادھر سے باتیں کی جاتی تھی بڑے ہمارے دفاعی اداروں کے بارے میں, ان کے سربراہان کے بارے میں. اب اعلان سامنے دیکھیں, کی جا رہی ہے. ان کی سیاسی موت ہے. یہ صرف میڈیا پہ, گراؤنڈ پہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا. 22 مہینے رہ گئے ہیں, آخری 6 مہینے نکال دو تو سال رہ گیا الیکشن کو, 1.25 سال رہ گیا. 22 مہینے رہ گئے ہیں. 22 مہینے میں آخری 6 مہینے 8 مہینے نکال دیں, عبوری حکومت اور سارے مسئلے. سو یہ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے, اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں
اگلا الیکشن بھی بھرپور طریقے سے لڑیں گے. کامیابی اللہ کے پاس ہے. اچھا شیخ صاحب، جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے، مہنگائی، وہ میں نے خود کہہ دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہی سچویشن رہی، کوئی تبدیلی نہ لے کر آ سکے گراؤنڈ روٹ لیول پہ، تو آپ اگلے الیکشن ہم انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں تبدیلی لے کے آئیں گے. لاسٹ 3 کویشچن وہ میں کہہ چکا ہوں، کہہ دیا. سر یہ بتائیں کہ مریم نواز ایک طرف سخت بیانات دے رہی ہیں اور دوسری طرف شہباز شریف جو ہے وہ ایک سائڈ لے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کون کرنے والا ہے اور یہ کس کے پاس جائے گا؟ دیکھیں، میں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کے قریب نون کی نئی الائنمنٹ ہوگی، اور میں نون کو پہلے کہہ چکا ہوں 2 کی بجائے اب 3 گروپس میں دیکھ رہا ہوں یہ. اور میں انشاءاللہ تعالی یہ عمران خان کی صلاحیتوں کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور مسائل ابھریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بہتر سلیقے اور طریقے سے ہینڈل کریں گے. شیخ صاحب لاسٹ کوشچن ہے، تورخم بارڈر کی صورتحال کیا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ طالبان کی جانب سے کوئی راستے بند کیے گئے ہیں، سامان آنا جانا آمد و رفت رک گئی ہے. تورخم بارڈر بالکل کھلے، چمن بارڈر پہ تھوڑا مسئلہ ہوا ہے، اس کو بھی ٹھیک کریں گے. افغانستان کی سلامتی اور امن میں پہلے کہہ چکا ہوں ہمیں بھی متاثر کرے گا. 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ.